دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے دوسرے اتوار کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا دوسرے اتوار کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام اتوار نہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا اتوار ہے۔ جب بھی اتوار ماہ رمضان میں آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا اللہ یا محمد کا ایک ایسا شاندار عمل، دولت کا بادشاہ وظیفہ جس کو پڑھنے سے 1100 کروڑ بھی مانگو تو وہ بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب اور محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کی یہ تسبیح رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں تو آپ کے قدم چومیں گی، رزق میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اللہ والو، آج اگر اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ یا اللہ یا محمد یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ دنیا کی سب سے تیز ترین اور اس سے بڑا دیکھیں کوئی دوسرا عمل ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو نام ہے یا اللہ، یہ رب العالمین کا نام ہے جو تمام مطلب کہ جہانوں کا پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ اس سے بڑا تو، رب سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کی جان ہے، جو حبیب خدا ہیں، ان سے بڑا بھی صرف رب العالمین ہی ہے، اور رب العالمین کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دوستوں آپ خود بتائیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے؟ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لو، اس کے بعد پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کے دوسرے اتوار کو اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اتر گیا، کیسے اتر گیا، بندے کے سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دے، اور اللہ والوں یہ وہ نام ہے جو معجزے کروا دیتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان کے دوسرے اتوار کو صرف 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ دوستوں ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اگر میری بہنیں دیکھ رہی ہیں جو کہ جوان ہو گئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے میری وہ بیٹیاں خود اس عمل کو پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی بہن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وہ رشتے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ یہ اتنا خاص معجزاتی وظیفہ ہے، اس عمل کو کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جسے آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا رشتہ یہاں ہوگا، لیکن آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گی تو ایسے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ وہ رشتہ خود آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اولاد ہمیں مل جائے تو ماں باپ کے بازو بن جاتے ہیں، ماں باپ کا بڑھاپا سیکیور ہو جاتا ہے، اور دیکھیں اولاد میاں بیوی کے رشتے کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آج جو عمل دے کے جاؤں گا، اس کو پڑھنے سے 11ویں روزے کو، 11 رمضان کو جب آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے آپ کو مل جائے گی۔
اللہ والوں رشتوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یہ تسبیح صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت اور رحمت ہونے لگے گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے، رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے جس میں اس بیج کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان اس بیج کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی رب انعام کا وعدہ کر رہا ہے اور اب رب العالمین سے انعام لینے کا وقت آیا ہے۔ اللہ والو ہمارا اس پوری زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ رب العالمین رزق میں برکت دے دے، کامیابیاں دے دے۔ اللہ والو یہ جو کامیابیاں ہیں یہ آپ لوگوں کو کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی آپ کو ملیں گی۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، بس آج اس عمل کو کر دیکھیے گا، یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یہ کامیابی کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ رزق مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 11 تاریخ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، 11 بار ہی پڑھنی ہے، بہترین عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بس ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، رزق مال و دولت ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج چھوڑ دیا تو پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے، یہ 11 تاریخ ہے، اور آپ نے صرف اس تسبیح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی 11,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ رب العالمین آپ کی ان تمام حاجتوں کو بھی قبول و منظور فرما لے گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو لہٰذا آج یہ تسبیح آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنی ہے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں
अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज़ तरीन वजीफ़ा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुक़द्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा। बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। देखिए, हर किसी की मुसीबत भी अलग होती है, हर किसी का मसला भी अलग होता है, हर किसी की ख्वाहिश भी अलग होती है, हर किसी को तकलीफ भी अलग होता है। लेकिन ये माह रमज़ान की 11 तारीख और दूसरे इतवार की जो तस्बीह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये आपके तमाम मसलों का हल साबित होगी। लेकिन इस तस्बीह को आप लोगों ने बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इस अमल को बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अगर आप लोग इस अमल को बताए हुए तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो पछतावा आप लोगों का मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इस तस्बीह को बताई हुई तरीके से पढ़ लिया तो यकीन करें कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिस्क मालो दौलत सब मिलेगा। बस आपने इस तस्बीह को जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से पढ़ना है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है।
या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की ज़ात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आज़म है या करीमू, और अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमू अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने हैं वो ज़ात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं, और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे, बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है, और जो आप नहीं मांगते वो भी देता है। इसलिए अल्लाह वालों, आप लोगों ने या करीमू को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। और ये इतना खास अमल है कि जब भी कोई शख्स इस वजीफे को पढ़ता है, या करीमू या अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है, तो मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में, उसके ईमान में, उसके इखलास में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक बार या करीमू या अल्लाह का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा।
انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب العالمین سے حاجتیں کرنے کا وقت ہے، رزق مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا دوسرا اتوار ہے، 11 تاریخ ہے۔ یہ دیکھیں پہلا عشرہ تو ختم ہو گیا، دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے۔ اللہ والوں، دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، اگر ابھی بھی اس عمل کو نہیں پڑھیں گے پھر کب پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی۔ آج جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ اس لیے اس تسبیح کو آپ لوگ لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، جو ترتیب بتائی گئی اس طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، کامیابیوں والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہم سب کو ناگانی آفات اور بلیات سے بچائے۔
آمین ثم آمین۔ ہم سب کے والدین اگر اس فانی دنیا میں موجود ہیں تو اللہ پاک ان کی عمر کو دراز کرے، ان کی پریشانی کو ختم کرے، اور اگر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔